بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانوروں کے زمرے میں آنے والا بچھو کرۂ ارض کا سب سے قدیم باسی ہے۔ ایک طرف بچھو کا زہر انتہائی مہلک اور فوری جان لیوا ہوتا ہے، دوسری طرف اس زہر کے بے شمار فوائد بھی ہیں جن سے انسان مستفید ہوتا ہے، جس کے باعث یہ انتہائی مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے۔ دنیا کا مہنگا ترین زہر بچھو کا زہر ہے، جو اب 5 گیلن کی شکل میں 5 ارب 85 کروڑ روپے میں دستیاب ہے۔ یہ زہر ایک خاص قسم کے بچھو کا ہے۔ بچھو کا زہر سائنسی تحقیق، تجربہ گاہوں اور ادویہ سازی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس خاص بچھو کے 1 گیلن یعنی پونے 4 لیٹر کی قیمت $3 کروڑ 90 لاکھ ہے، یعنی پاکستانی روپوں میں 5 ارب 85 کروڑ روپے تک ہے۔ دنیا میں ایک بچھو پایا جاتا ہے جسے ڈیتھ اسٹالر کہا جاتا ہے۔ اس کا زہر دنیا کا مہنگا ترین مایع ہے اور اس کا زہر انتہائی مہلک بھی ہے۔ اس بچھو کا کاٹا مکھی کے ڈنگ سے 100 گنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور بچوں اور بڑوں کو فوری طور پر مار ڈالتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ڈیتھ اسٹالر کا زہر کئی طرح کے پیچیدہ کیمیکل سے مل کر بنا ہوتا ہے اور اسی بنا پر دنیا بھر کے ماہرین اس کے زہر میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ڈیتھ اسٹالر بچھو کے زہر میں پیپٹائڈز کلوروٹاکسن پایا جاتا ہے جو سرطانی دماغی رسولی کے علاج میں کام آتا ہے۔ ناظرین، ایکسپریس نیوز کی 2014 کی ایک رپورٹ کے مطابق بچھوؤں کی فروخت کے حوالے سے کراچی میں مڈل مین کی حیثیت سے کام کرنے والے ایک شخص جنید، یہ اس کا فرضی نام ہے، نے بتایا کہ کراچی اس وقت بچھوؤں، لیوپارڈ، جیکو، چھپکلی اور دیگر رینگنے والے جانوروں کی غیر قانونی خرید و فروخت کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ جنید نے بتایا کہ میں بچھو اور لیوپارڈ جیکو کی بروکری کر کے گزشتہ 1.5 سال میں 30 سے 35 لاکھ روپے کمیشن کما چکا ہوں۔ جنید کا کہنا ہے کہ بہت سی بین الاقوامی کمپنیوں نے کراچی میں اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے ہیں جنہیں کمپنی کی طرف سے باقاعدہ لائسنسز جاری کیے گئے ہیں، لیکن گزشتہ ماہ تمام کمپنیوں کے لائسنسز منسوخ ہو چکے ہیں اور اس وقت یہ تمام کام بلیک مارکیٹ میں ہو رہا ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں واقع ایک کمپنی کے نمائندے آئین سے جب اس سلسلے میں بات کی گئی تو انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ بات حقیقت ہے کہ کمپنیوں کی طرف سے جاری کیے گئے لائسنسز کی تجدید نہیں کی گئی ہے اور اس وقت یہ سارا کام نقد رقم پر ہو رہا ہے۔ اس وقت 100 گرام کے کالے بچھو کی قیمت 1 کروڑ روپے سے زائد ہے، جبکہ 200 یا اس سے زائد وزن کے حامل کالے بچھو کے عوض کمپنیاں اربوں روپے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ 50 گرام سے کم وزن کے بچھو کو کوئی بھی کمپنی نہیں خرید رہی، لیکن مقامی سرمایہ کار انہیں کوڑیوں کے مول خرید کر ان کی افزائش نسل کر رہے ہیں۔ تاہم 50 گرام کے بچھو کو ہر متعلقہ کمپنی کم از کم بھی 30 سے 40 لاکھ میں خرید رہی ہے۔ بچھو کی خرید و فروخت کے طریقہ کار کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی بچھو کو بیچنے کے لیے رابطہ کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے اسے وزن کی تصدیق کرواتے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بروکر اس شخص کے پاس پہنچ کر ڈیجیٹل اسکیل پر بچھو کا وزن کرتا ہے اور اپنا نام اور کوڈ جو کہ کمپنی فراہم کرتی ہے لکھ کر چٹ لگا دیتا ہے۔ اس سارے طریقہ کار کی ویڈیو بنا کر ہمیں ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دی جاتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم بچھو کے مالک کو اپنی آفر دے دیتے ہیں اور اگر وہ اس پر متفق ہو جائے تو ہم کمپنی کے ڈاکٹر کو بھیج کر بچھو کا میڈیکل کرواتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں پورے بچھو کو ڈنک سمیت اسکین کیا جاتا ہے۔ میڈیکل کے بعد ملاقات کی جگہ کا تعین کیا جاتا ہے اور فروخت کنندہ کی مطلوبہ رقم نقد، بانڈز یا ٹریول چیک کی شکل میں ادا کر کے ڈیل فائنل کر دیتے ہیں۔ تاہم یہ طریقہ کار 50 گرام یا اس سے بڑے بچھو کے لیے ہے، کیونکہ اس سے کم وزن کے بچھوؤں کو سرمایہ کار ہی خرید رہے ہیں، کوئی کمپنی نہیں خریدتی۔ پاکستان میں تھر جس کی خوبصورتی کے باوجود جس کے مصائب سے پر شب و روز کے بارے میں سن کر لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں، اب پاکستان بھر کے لوگوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے صحرائے تھر اور اس کے گرد و نواح میں راتوں رات امیر ہونے کی خواہش مندوں کی بھیڑ لگی ہے۔
یہ سب صرف ایک شے کی تلاش میں دن رات تھر کے طول و عرض میں سرگرداں ہیں۔ رات ہوتے ہی مٹھی، ننگر پارکر، اسلام کوٹ اور ضلع تھر پارکر کے دیگر علاقوں کے لوگ کالے سونے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ یہ لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کر دنیا کے خطرناک جانوروں میں سے ایک کالے بچھو کو زندہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بڑا کالا بچھو انہیں راتوں رات کروڑ پتی بنا سکتا ہے، اسی لیے کالے بچھو کو کالا سونا کہا جانے لگا ہے۔ راتوں رات امیر بننے کی خواہش نے مقامی اور غیر مقامی لوگوں میں انتہائی زہریلے کالے بچھوؤں کو زندہ پکڑنے اور ان کی افزائش نسل پر مجبور کر دیا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ہم نے اس زہریلے جانور کو مارنے کے بجائے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے درجنوں تاجر بچھوؤں کی خریداری کے لیے اس علاقہ کا رخ کر رہے ہیں۔ ننگر پارکر کے پالن بازار میں ہر ہفتے بچھوؤں کی مارکیٹ لگتی ہے۔ مقامی افراد پہاڑی علاقے کا رونجھر سے پکڑے جانے والے چھوٹے بڑے بچھوؤں کو فروخت کے لیے پیش کرتے ہیں، جہاں پورے ملک کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد وزن کے حساب سے رقم کی ادائیگی کرتے ہیں، جبکہ کئی افراد نے اس کام کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں میں دفاتر بھی کھول رکھے ہیں۔ کچھ سرمایہ کاروں نے بچھوؤں کی افزائش نسل کے لیے نرسریاں بھی قائم کر رکھی ہیں، جہاں کم وزن کے بچھوؤں کو پال پوس کر بڑا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ معلومات 2014 میں ایکسپریس نیوز کی ایک رپورٹ سے لی گئی ہیں اور کچھ معلومات انٹرنیٹ سے لی گئی ہیں۔ اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔